ملک میں ضمنی الیکشن کا دنگل، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 21 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلیوں کی 16 نشستوں پر مقابلے۔ پنجاب میں 2 قومی اسمبلی اور 12 صوبائی اسمبلیوں کے سیٹوں پر تگڑے مقابلے۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے بھی 2 حلقوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ سندھ میں ایک ہی حلقے این 196 قمر شہادات کوٹ میں ضمنی الیکشن کا میدان سجا، ووٹنگ پرامن طریقے سے جاری۔ بلوچستان میں 2 صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن اور ایک حلقے میں دوبارہ ووٹنگ کا اہتمام۔ پی بی 50 قلعہ عبداللہ میں دوبارہ ووٹنگ کا جے یو آئی نے بائیکاٹ کر دیا۔ ضمنی الیکشن کے دوران لڑائی جھگڑے کے واقعات۔ پی پی 54 ناروال کے گاؤں کوٹ ناجو میں کارکنان میں تصادم، سر میں ڈنڈا لگنے سے لیگی کارکن جاں بحق۔ پی پی 149 لاہور کے 2 پولنگ اسٹیشن پر کارکنوں کا جھگڑا، لڑائی کیمپ لگانے پر ہوئی، پولیس اہلکاروں نے معاملہ حل کرا دیا۔ ایک شخص زیر حراست۔ شیخو پورہ میں پولنگ اسٹیشن جھگیاں سیالہ میں بھی کارکنان کا جھگڑا، الیکشن کمیشن کے مرکزی اور صوبائی کنٹرول رومز میں ٹیمیں فعال، انتخابی عمل کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تمام 21 حلقوں میں پاک آرمی اور سول آرم فورسز کے دستے کوئک ریسپانس فورس کے طور پر موجود۔ ادھر پنجاب اور بلوچستان میں الیکشن والے حلقوں میں موبائل فون سروس جزوی معطل، بیشتر مقامات پر سیکیورٹی کے پیش نظر سگنل بند۔ پی پی 32 گجرات کا انتخابی معرکہ سب سے ٹف۔ تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کا اپنے بھتیجے موسیٰ الہی سے مقابلہ۔ جیل میں قید پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کا مخالفین پر پری پول دھاندلی کا الزام۔ کہتی ہیں چودھری وجاہت نے نت ہاؤس سمیت دیگر پولنگ سٹیشنز پر ڈبے پہلے ہی بھر دیے، مجھے کہا پولنگ ختم ہو گئی، آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں۔ نت ہاؤس میں سنی اتحاد کونسل اور کاف لیگ کے کارکنان میں تصادم، متعدد افراد زخمی، پولنگ کا عمل بھی رک گیا۔ کیسرا الہی کا چیف الیکشن کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاہور میں 1 قومی اور 4 صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن۔ مریم نواز کی خالی کردہ سیٹ این اے 119 پر نون لیگ کے علی پرویز ملک اور سنی اتحاد کونسل کے میاں شہزاد فاروق مد مقابل۔ حمزہ شہباز کی چھوڑی گئی سیٹ پی پی 147 پر نون لیگ کے ملک ریاض اور سنی اتحاد کونسل کے محمد خان مدی میں کانٹے کا مقابلہ۔ پی پی 149 میں حکمران اتحاد کے امیدوار شعیب صدیقی کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے حافظ ذیشان رشید سے ہے۔ مونس الہی کی پی پی 158 سے قسمت آزمائی، مد مقابل نون لیگ کے امیدوار چودھری نواز ہیں۔ پی پی 164 میں ووٹرز لیگی امیدوار رانا راشد منہاس اور سنی اتحاد کونسل کے چودھری یوسف میوں کا قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ 8 فروری کو عوام نے محبت کا ثبوت دیا، آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ پی پی 149 سے آئی پی پی کے امیدوار شعیب صدیقی کی گفتگو، بولے ہم 20 سال سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، مخالفین کے پاس فارم 45 اور 47 کے پیچھے چھپنے کے علاوہ کچھ نہیں، ان کو چاہیے عوام کا فیصلہ قبول کریں۔ ضمنی الیکشن میں تعینات آر او سے خالی کاغذات پر دستخط کروائے گئے۔ ترجمان پی ٹی آئی کا دعویٰ، بولے 8 فروری کی طرح آج بھی بڑا سرپرائز دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، توشہ خانہ کے ریفرنس اور دیگر کیسز کا بھی ذکر کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا 2024 میں 2018 سے بڑی دھاندلی ہونے کا الزام۔ پشین میں جلسے سے خطاب میں کہا، یہ اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئیں، ہم نے پہلے غلط الیکشن تسلیم کیے، نہ اب کریں گے، جعلی حکومت چلنے نہیں دیں گے، بلوچستان سے اٹھنے والی تحریک پورے ملک میں جائے گی۔ دوسرے ملکوں سے، چائنا سے، یہاں یو ایس سے there is overwhelming support۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے آگے، اور جو بھی معاشی طریقے سے اور سماجی طریقے سے اس کو وہ ہماری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معاشی بحالی کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد شروع کر دیا۔
ٹیکس نظام میں لیکیج اور خسارے کو کنٹرول کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، بولے ٹیکس بیس نہ بڑھائے تو قرض سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اچھی بات ہے کہ بڑی سرمایہ کاری کے لیے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ سعودی عرب سے $5 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی۔ پاکستانی سفیر مسعود خان کا کہنا تھا امریکہ میں پاکستان سے متعلق رویوں میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ امریکی حکام نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جیک مواد سے سرکاری گاڑی سے اسلحہ ملنے کی تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر باول بھیو مستعفی ہو گئے۔ گاڑی کی ملکیت سے انکار، کہا انتخابی سٹیکر لگنے سے گاڑی ان کی نہیں ہو جاتی۔ وزیر اعلیٰ معاملے کی شفاف انکوائری کرائیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے صوبائی وزراء پر ڈاکوؤں کی سرپرستی کا الزام لگا دیا۔ کہا ڈاکوؤں اور قاتلوں کے سندھ کابینہ میں بیٹھے لوگ پولیس پروٹوکول دیتے ہیں۔ ادھر اسلحہ سمگلنگ میں ملوث ملزمان کا 5 روزہ ریمانڈ منظور۔ بشرا بی بی کے طبی معائنے کے بعد تمام ٹیسٹ کلیئر قرار، صحت اطمینان بخش قرار۔ میڈیکل رپورٹس میں بشرا بی بی کی ای سی جی، ایکو ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور اینڈوسکوپی نارمل پائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے خون کا سیمپل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے رد عمل دیا کہ 3 ہفتوں سے زہر دینے کا واویلا مچا تھا۔ یہ تھا وہ تھا زہر جس کے لیے کے پی حکومت 3 ہفتوں سے سولی پر لٹکی تھی۔ گوادر میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا امدادی آپریشن۔ اہل علاقہ کی اطلاع پر 3 روز سے سیلابی صورتحال کا شکار خاندانوں کو فوری امداد فراہم کر دی گئی۔ چمن میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خیمے، کمبل، برتن سمیت دیگر اشیاء ضروریات تقسیم۔ ہزاروں افراد نیتنیاہو کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ تل ابیب میں بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا اسرائیلی وزیر اعظم سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ کہا حکومت اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کرے۔ فلسطین کے حق میں دنیا بھر میں احتجاج بھی جاری۔ جرمنی میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ غزہ میں نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ درجنوں مظاہرین گرفتار۔ نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ کا بھی فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ دہشت گرد اسرائیل کو امریکہ $26 ارب کی ہنگامی فوجی امداد دے گا۔ $14 ارب کی غیر مشروط فوجی امداد بھی شامل۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل، یوکرین اور تائیوان کے لیے $95 ارب کا فوجی پیکج منظور۔ بل منظوری کے لیے سینٹ میں بھیج دیا گیا۔ روس کی جانب سے امریکی پیکج کی مذمت، کہا فوجی امداد سے دنیا میں بحران مزید گہرا ہو جائے گا۔ شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا آج یوم وفات۔ مفکر پاکستان کو دنیا سے رخصت ہوئے 86 سال بیت گئے۔ علامہ اقبال نے اپنی ولولہ انگیز شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں جذبہ حریت پیدا کیا اور الگ وطن کا خواب دیکھا۔ علامہ محمد اقبال کا کلام آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا تیسرا T20 آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرے T20 میں گرین شرٹس نے نیوزی لینڈ کو بآسانی شکست دی۔ شاہینوں نے کیویز کا 91 رنز کا ہدف 3 وکٹوں پر 13ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستانی مضبوط بالنگ اٹیک کے سامنے کیویز ٹیم بے بس، پوری ٹیم صرف 90 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ شاہین افریدی کے 3 شکار، محمد عامر، شاداب اور ابرار کے نے 2 وکٹیں لیں۔ شاہین افریدی شاندار بالنگ پر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔